بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے جنگ موتا کے بارے میں پڑھا ہے، جو ایران کی طرف بلقا کا ایک مقام تھا، وہاں پہ جو جنگ لڑی گئی، جس میں یہود، عیسائی اور عرب کے 2 لاکھ کے لوگوں کا ایک لشکر تھا، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، جس میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی کمانڈ کو سنبھالا اور اپنی حکمت عملی کو ایسے دانشمندانہ انداز میں اس کے اوپر لاگو کیا کہ مسلمان 3000 کا لشکر کامیابی کے ساتھ پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہوا، اور وہ لوگ بھاگنے میں مجبور ہو گئے جو 2 لاکھ کا لشکر تھا۔ اب اس حصے میں ہم مختلف سرایہ کے بارے میں پڑھیں گے جو مختلف لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ جنگ موتا میں اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جیلی گئی تھی، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بدندار رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کی بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا، اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور ناآشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے مؤید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے، اس مارکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، زبیہ اور فرزادہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی مارکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خون ریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سریہ ذات السلاسل، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے۔ تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے، اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کے دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ آپ نے جنگ موتا کے بعد ہی یعنی جمادی الاخرہ 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنو قضا نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے، لہذا آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی جانب روانہ کیا۔ ممکن ہے دونوں سبب اکٹھے ہو گئے ہوں۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں، اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ 30 گھوڑے بھی تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی اور عزرا اور بلکین کے جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مدد کے خواہ ہوں۔ وہ رات کے سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت رافع بن مقیس جوہنی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرگردی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی، جس میں روسا مہاجرین مثلاً ابو بکر اور سردار انصار بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا گیا تھا کہ عمر بن عاص سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں، اختلافات نہ کریں۔ وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امامت کرنی چاہیے، لیکن حضرت عمر نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں، امیر میں ہوں۔ ابو عبیدہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمر ہی پڑھاتے رہے۔
کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر قزا کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقے کو رونتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی۔ اخیر میں ایک لشکر سے مڈ بھیڑ ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گئے۔ اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کو ایلچی بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بسلامتی واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیلات سنائیں۔ ذات السلاسل پہلے وادی القرا سے آگے ایک خطہ زمین کا نام ہے، یہاں سے مدینہ کا فاصلہ 10 دن کا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جزام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے میں اترے تھے، اس لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا۔ سریہ خزرہ شعبان 8 ہجری۔ اس سریہ کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقہ میں خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان کا لشکر جمع ہو کر رہے تھے، لہذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو 15 آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا اور انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل کیا اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ اس مہم میں وہ 15 دن مدینہ سے باہر رہے۔